آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ حضور کے گھر ایک مرتبہ نہ ایک شخص آیا. معمول یہ تھا کہ حضور کے ہاں جو بھی آتا حضور یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد نبوی میں سلا دیتے یا پھر مہمانوں کو جو دیہات سے آتے تھے صحابہ کو بانٹ دیتے تھے کہ آپ اس کو رکھ لیں اپنے گھر, آپ اس کو رکھ لیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا میں نے رکنا ہے تو آپ ہی کے گھر میں. حضور کے گھر میں جگہ کی قلت تھی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. رکا, سٹے کیا. حضور علیہ السلام نے دودھ لایا تو وہ دودھ سارے اہل بیت استعمال کرتے تھے, وہ صحابی اکیلے ہی پی گئے. بعض روایتوں میں صحابی ابھی نہیں تھے, ایمان نہیں لائے تھے, معتبر یہی ہے. اس شخص کو جب وہ دودھ لایا نا تو وہ سارا پی گیا. مہمان ہے, جو کھانا پورے اہل بیت کے لیے بنتا تھا وہ اکیلا کھا گیا. رات کو اہل بیت حضور کے گھر والے بھوکے سو گئے. اس کو چارپائی کے اوپر سلایا. اس نے دودھ بھی زیادہ پیا ہوا تھا, کھایا بھی زیادہ تھا. جب خلاف معمول زیادہ چیز کھائی ہوئی تھی تو پیٹ رات کو خراب ہوا. رات کے آدھے حصے میں نا پیشاب اس کا بستر پہ نکل گیا. صبح سحر ہوئی تو سوچا کہ شور مچے گا, بے عزتی ہو جائے گی, عزت ختم ہو جائے گی, کہ میں نے والی دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر پیشاب نکل گیا ہے. اٹھ کے بھاگ گئے. جب مہمان بھاگ گیا نا اٹھ کے تو جا کے نہا دھو کے فارغ ہوا تو خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی. کہا پلٹ کے جاؤں, جا کے سونے کی انگوٹھی لے آؤں. لیکن دل میں خیال یہ آیا کہ رات کو پیشاب کر کے آیا ہوں, پورے مسجد نبوی میں شور مچا ہوگا, صحابہ موجود ہوں گے, کہ آیا رات کو ضد بھی کی کہ رہنا بھی رسول اللہ کے گھر میں ہے, پھر بستر پہ پیشاب بھی کر دیا. دو چیزیں پریشان کر رہی تھی. انگوٹھی سونے کی تھی, چھوڑنے کی چیز بھی نہیں, قیمتی ہے. لانے جائیں تو ڈر ہے مچا ہوا. جیسے یہاں کبھی کوئی ایسا کام ہو جائے خلاف معمول, کوئی بچہ برآمدے میں کچھ کر جائے, ہم تو تلاش کرتے ہیں الو کا پٹھا ملے صحیح, اس کا قتل ہی کر دیں گے. لیکن شخص نے سوچا کہ نہ, جانا چاہیے. آخرکار پریشان ہوا تو اٹھا, ہمت کر کے گیا. دیکھا خلاف معمول حضور کے حجرے میں کوئی نہیں ہے. تھوڑا اور قریب گیا, دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا خود چارپائی کو اٹھا کے مٹکے میں پانی رکھ کے تو اس شخص کے پیشاب کو دھل رہے ہیں. شرماتے شرماتے نظر ڈالی حضور کی طرف. میرے حضور نے پلٹ سے مسکرایا اور مسکرا کے ارشاد فرمانے لگے تو نے نہا دھو لیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا, فرمانے لگے تجھے اب تو نہیں ہے کوئی پیٹ میں پرابلم, خلاف معمول کھانا کھایا ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہ بات کیا کہنا تو حضور دھل کے دوبارہ واپس جب اندر جانے لگے تو دوڑ کے حضور کے دامن سے لپٹ گیا. کہنے لگا آپ, میں نے سوچا ہوا تھا میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, پوری مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوگی, لوگ موجود ہوں گے, شرمندگی ہوگی, اور آپ ہیں کہ یہاں کسی کو خبر ہی نہیں میرے معاملے کی. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کوئی بات نہیں, یہ فطرت ہے, فطرت کے مطابق اگر تجھے کنٹرول نہیں رہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ انہی قدموں سے واپس چلا, اپنے قبیلے میں آیا, آ کے لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں سنو, میں ایک ایسی ذات سے مل کے آیا ہوں کہ جس کی طرح پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. کہا جلال بھی کمال کا ہے, جمال بھی کمال کا ہے, سیرت بھی کمال کی ہے, صورت بھی کمال کی ہے. اور کہنے لگا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, میں کہتا ہوں وہ قسم دے یا نہ دے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کچھ دن گزرے, وہ اپنے قبیلے کے 500 لوگوں کو لے کے حضور کے پاس آ گیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھائیں, ان کو دامن اسلام سے وابستہ کریں. یہ ہے اسلام کی تاریخ.